سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، والدہ بلاتی ہیں اے ابو ہریرہ، ماں سے اتنی محبت ہے، والدہ کی آواز سنتے ہی کہتے ہیں لبیک اماں، ماما میں حاضر ہوں۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ لفظ ذرا اونچی آواز سے کہہ جاتے ہیں، ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں نا ماما کی محبت میں، تو ذرا اونچی آواز سے کہہ جاتے ہیں کہ ماما میں حاضر ہوں۔ پھر سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ماما نے تو آہستہ آواز میں مجھے آواز دی اور میں نے اونچی آواز میں جواب دے دی، اور رونے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنے اعمال سارے برباد کر دیے، میں تباہ ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، میری آواز میری والدہ کی آواز سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں اللہ کے لیے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے یہ غلام آزاد کر دیا، تو مجھے معاف فرما دے، میری آواز میری والدہ کی آواز سے اونچی کیسے ہو گئی۔ اور آج کے بچے، آج کے نوجوان، اللہ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ہم اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمارے بڑے، جب بزرگ ہو جاتے ہیں، جب بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں، تو ہم اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس انداز سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنکھ ملا کے ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صاف صاف جواب دے کے، ان کی باتوں کا تمسخر کر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو بزرگ ہیں، بابا ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کہاں سمجھ، ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اگر کہیں پہ ہماری رائے اور ان کے رائے میں فرق ہو تو بجائے ہم اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ ان کو قائل کریں، ہم ان کو اس انداز سے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہی بچے ہیں، آج ہمارے بچے ہمارے سامنے اس طرح بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس علم کے ساتھ ہمارے پاس ادب نہ ہو۔ یہاں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ تمہاری آواز اللہ کے رسول کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب کو اپناؤ، کیونکہ تم کائنات کے امام بننے لگے ہو، تم دنیا والوں کے لیے نمونہ بننے لگے ہو، تمہارے یہ اخلاق ہونے چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم، آگے اللہ نے کیا کہا، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو۔ مطلب یہ معلوم پڑا کہ کبھی کبھی انسان جو بے ادب ہوتا ہے وہ اپنی بے ادبی کی وجہ سے اپنے اعمالوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی بے ادبی کی وجہ سے اپنی نیکیاں، ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے اور اسے لگتا ہے میں نے کیا کیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اندازہ تک نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے سارے اعمال برباد کر دیے۔ ادب کو اپناؤ، با ادب بنو، اسلام نے جو تعلیمات سکھائے ہیں ان تعلیمات کے مطابق چلو۔ امام مالک رحمہ اللہ اس چیز کو اتنی سختی کے ساتھ اپنے شاگردوں میں کرتے تھے کہ تم میں سے کسی کی آواز، کیونکہ وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھا کرتے تھے اور وہیں پہ روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ وہ سختی سے کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کی آواز یہاں اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں بیٹھ کے میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھا رہا ہوں نا، تم میں سے کسی کی آواز میری آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ باتیں میری نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول کی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی باتیں بیان ہوتی ہیں تو سب کی آوازیں کیا ہونی چاہیے، ڈاؤن۔ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، حدیثیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کس کی باتیں ہیں، کون سی شخصیت ہیں جن کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، ان کی باتوں کے سامنے میری آواز پست ہونی چاہیے، ہم لحاظ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم ظاہری ادب کو تو ہم ملحوظ رکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کو سنبھال کے اوپر رکھو، یہ نہیں لحاظ کرتے کہ رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کے فرمان، رسول اللہ کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک شخص ہمیں کھڑے ہو کے بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، تو وہاں ہم اس بات کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اتنے سخت تھے امام مالک رحمہ اللہ کہ اپنے شاگردوں کو اس بات پہ بھی ڈانٹتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، تم اگر یہ پیپر ورقہ بدلتے ہو نا، ورق ہم بدلتے ہیں تو ورق بدلنے میں کتنی آواز آتی ہے، پیپر بدلنے میں کوئی آواز نہیں آتی، ہلکی پھلکی آواز آتی ہوگی۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم اپنے ورق بھی اس انداز سے بدلتے تھے کہ کہیں آواز نہ آ جائے، استاذ کو غصہ آ جانا ہے
کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں تو تمہارے کاغذوں کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے. تو یہ ادب ہے میرے بھائیو، ان اداب کو انسان اپنائے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے بے ادبی کی وجہ سے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اندازہ تک نہ ہو. کبھی کبھی ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات اللہ کے رسول کی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے معاملے میں جتنا ہم خیال رکھیں گے اتنا ہم خیر میں رہیں گے، اور جتنا ہم اس معاملے میں نرمی کریں گے، سستی کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے یہاں پہ وارننگ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے. ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ تو اللہ کے رسول کی ادب میں حد سے زیادہ، ادب کے نام میں ہم غلو کر جاتے ہیں. ادب کے نام میں ہم اللہ کے رسول کی مقام کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، جس سے منع کیا گیا. آپ فرماتے ہیں لا تطرونی، اے لوگوں میرے مقام کو ایسے نہ بڑھاؤ. کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے حد سے بڑھا دیا. فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو. اللہ کے رسول کے ادب میں اللہ کے رسول کی شان کو اللہ کے ساتھ ملا دینا یہ بھی غلط ہے. اللہ رب ہے، اللہ کا ادب پہلے سکھایا گیا کہ پہلے اللہ کا ادب سیکھو. اس کے بعد کہا اب اللہ کے رسول کا ادب سیکھو. تو ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے ادب کرتے کرتے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ بھی جرم ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ ادب کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ کے رسول تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جرم ہے. ان کے لیے وارننگ ہے ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ اللہ کے نبی ہیں، الفاظ ناپ توڑ کے استعمال کرو. پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جب آپ کی باتیں بیان کی جا رہی، جب آپ کے سنتوں کا ذکر ہو رہا ہو، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب اور احترام کو بچا لاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہی ہے وہ لوگ. اور یہاں گویا اللہ ان نئے صحابہ، وہ نئے جو مسلمان ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کو بھی دیکھ لو جو مجال ہے کبھی اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرے. تم ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تم سیکھو ان آداب کو اور صحابہ کرام سے سیکھو جو اپنی آواز، اللہ کے رسول کی آواز آتے ہی اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. سیکھو ان سے. یاد رکھو جو اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کا میرے اللہ نے امتحان لے لیا. اللہ نے ان کے دل چیک کر لیے ہیں، اللہ نے ان کے دل چیک کر لیے ہیں للتقوی، اور اللہ نے ان کے دلوں کے بارے میں مہر لگا لی کہ یہ متقی دل ہیں. لیکن کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی گواہی تو میں دیتا ہی دیتا ہوں، جس طرح ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکا ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں. ساتھ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ان کی دلوں کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل بھی بڑے پاک ہیں. اور آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں نہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ دوسری بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، پہلے تو اللہ کے رسول کا ادب ہے، ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی ادب ہے. سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کے بارے میں شک نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں کر سکتے ہیں. امتحان اللہ، تم اپنے طور پہ آزما لیتے ہو، تم اپنے طور پہ واقعات پڑھ پڑھ کے اپنے خیالات کا اظہار کر لیتے ہو. تمہارے خیالات ایک طرف، اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے، اللہ نے ٹیسٹ لے لیا ہے، اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ان کے دلوں کے بارے میں کہ پاس ہے، دل کلیئر ہے، اس میں کوئی منافقت، کوئی کمی، کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. یہ دل بالکل پیور ہے، یہ پرفیکٹ دل ہے.
یہ دل اس طرح کے ہیں جس طرح کا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دل اتنے صاف ہوں. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے لوگوں کے سارے لوگوں کے دلوں کو جب جھانک کے دیکھا تو ان میں سب سے پاک صاف دل اللہ کو نبیوں کے دل لگے. کہ نبیوں کا جو دل ہے نا، جو سب سے پاک دل تھے، اللہ نے وہ دل نبیوں کو دے دیا کہ یہ نبیوں کے پاس یہ دل ہونا چاہیے. بالکل وہ دل جو سب سے خوبصورت دل تھے. اور نبیوں کے بعد اللہ نے کائنات کے دل والوں کو جب جانچ کے دیکھا تو جو سب سے خوبصورت دل تھے وہ اللہ نے صحابہ کو دیے کہ ان کے پاس یہ دل ہونا چاہیے. یہ جو دل ہے نا، یہ بڑے ہی بالکل صاف ستھرے دل ہیں، یہ نبی کے صحابہ کے پاس ہونے چاہیے. تو نبی کے صحابہ کے پاس جو دل ہے نا، یہ سب سے پیور دل ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے امتحان لے لیا. امتحان اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کو، اور تقویٰ کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پاس کر لیا. لہم مغفرہ. دوسری بات بھی سن لو، میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرہ، میں نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے انہیں معاف کر دیا. آج ہم بہت سارے صحابہ کرام کی آپس کی اختلافات کو لے کے ہم صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ کیوں رہے تھے، اس صحابی نے ایسے کیوں کہا، اس صحابی نے ایسے کیا. جو بھی کہا، جو بھی کیا، جو بھی کرتے تھے، اللہ کا اعلان ہے لہم مغفرہ، میں نے معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم ان کہانیوں کو، ان واقعات پہ دوبارہ تبصرہ کریں؟ ہمیں کیا ضرورت کہ ہم ان باتوں کو دوبارہ چھیڑیں اور ہم ان کے بارے میں اپنے الفاظوں کو غلط الفاظ استعمال کریں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ لہم مغفرہ، سن لو میں نے معاف کر دیا. جو بھی انہوں نے کیا میں نے پھر بھی معاف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور میں نے صرف معاف ہی نہیں کیا ہے بلکہ میں نے ان لوگوں کو، ان صحابہ کو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے وہ لوگ جو بہترین ادب کے مالک ہیں، وہ لوگ جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بجا لاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی عزت اور ادب کو بجا لاتے ہیں، وہ لوگ جو اسلامی اخلاق اور اسلامی تربیت کو اپناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں نے ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر تیار رکھا ہے، بہت ہی عظیم بدلہ میں نے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں با ادب بنائے، اعلیٰ اخلاق والا بنائے، اعلیٰ کردار والا بنائے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.